خطیب صاحب خطبہ شروع فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں عقل اور ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس نے احسان فرما کر ہمیں علم عطا فرمایا ہے، اس نے علم اور میزان جیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہ ہمارے اوپر کلام پاک نازل فرمانے والا ہے، اس نے ہمیں بہترین دین عطا فرمایا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہی وہ گواہی ہے جس سے ہم امید رکھتے ہیں کہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، نبیوں میں سب سے اچھے جو انسانوں اور جنوں کی طرف بھیجے گئے۔ اللہ کی رحمتیں، سلامتیاں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، جو کہ نیکیاں اور احسان کرنے والے تھے، بصیرت والے تھے اور بھلائیاں کرنے والے تھے۔ تابعین پر بھی بہت سی برکتیں ہوں اس وقت تک جب تک میزان نصب نہیں ہو جاتا۔ میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اے لوگو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ اپنے راز میں بھی اور اپنے اعلان میں بھی، کھلی اور چھپی باتوں میں اللہ سے ڈرو، اپنی زبان کو بھی محفوظ رکھو۔ انسان کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش نہ کرے جو اس کو نہ آتا ہو، ایسے میدانوں میں نہ کودے جو اس کا اپنا میدان نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی تکریم فرمائی، اس کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں، اس کو ایمان کی نعمت سے مزین کیا ہے، اس کو دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، پھر اس کا کمال تقوی اور اتزان کے مطابق ہی رکھا ہے، اور اس کا نقصان اسی چیز میں رکھا کہ وہ کتنی چیزوں کو درست نہیں کرتا اور برائیاں کرتا ہے۔ انسان کی عقل مندی اور کامل عقل، بلکہ اس کے دین کے کمال اور تقوی کی دلیل بھی یہ ہے کہ وہ ان کاموں کو توجہ دے جو اس سے مطلب رکھتے ہیں یا جن سے ان کو مطلب ہے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ایمان کی بہتری اس میں ہے کہ وہ غیر متعلقہ چیزوں سے گریز کرے۔ امام ابن القیم علیہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کے ساری جو دنیا بیزاری یا آخرت کی توجہ ہے اس کو جمع کر دیا ایک ہی جملے میں کہ انسان کے دین کی بہتری اس میں ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے، یعنی باتوں کو بھی، دیکھنے کو بھی، سننے کو بھی، ہاتھوں سے کے استعمال کو بھی، سوچنے کو بھی، اور سارے حرکات و سکنات چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے وہ چھپے ہوئے ہوں، ان سب میں صرف ان پر اکتفا کریں کہ جو آپ سے مطلب رکھتی ہیں۔ اسلام کی بہتری سے مراد اس حدیث میں یہ ہے کہ وہ واجب درجے والا جو اسلام ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، جو اگر کم ہو جائے تو اس سے انسان کا دین کم ہو جاتا ہے، اسلام میں کمی آ جاتی ہے، ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ وہ اسلام مراد نہیں ہے جس میں کمی آنے کی وجہ سے کفر ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فلاں چیز اس سے بلند ہے، یا جب کسی چیز کو طلب کیا جاتا ہے، کسی چیز کی طرف جایا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو طلب کیا جا رہا ہے۔ یہاں اسلام کی بات کی جا رہی ہے جو کہ اسلام کا کمال ہے، تو لہٰذا اس انسان کا اسلام جب اس کی مسلمانی اچھی ہو جاتی ہے یا جب وہ اچھا مسلمان بن جاتا ہے تو وہ ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہے یا جو اس سے متعلقہ نہیں ہے۔ انسان سے متعلقہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو دینی زندگی کو مزید فائدہ پہنچاتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، چاہے وہ علم نافع ہو، چاہے وہ اچھے اعمال ہوں، چاہے ذکر ہو، چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہو، چاہے تزکیہ نفس ہو، چاہے نفل عبادات ہوں، یا لوگوں کے ساتھ اچھا تعامل کرنا اور احسان کرنا ہو، یا جو انسان کی دنیا کو بہتر کرنے والی چیز ہو جس کے بغیر انسان کی زندگی درست نہیں ہو سکتی، جیسے اچھی اور حلال کمائی ہے، یا گھر والوں اور بچوں کے کام کرنا، یا وہ ذمہ داریاں جو اس کو وطن کے حوالے سے یا اس کے معاشرے کے حوالے سے اس کے سر پر آئی ہوتی ہیں، جو انسان سے متعلقہ نہیں ہیں
جو انسان سے متعلقہ چیزیں نہیں ہیں وہ چیزیں ہیں جو اس کو نہ دنیا میں فائدہ پہنچاتی ہیں نہ آخرت میں۔ اگر اس میں انسان اپنا وقت لگائے تو اس کا وقت ضائع ہوتا ہے، نیکیاں برباد ہوتی جاتی ہیں اور شاید برائیاں بھی ملتی ہیں، جیسے دوسروں کے معاملات کے بارے میں باتیں کرتے رہنا، ان کے احوال کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا، ان کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش کرنا، جن سے نہ فائدہ ہوتا ہے اور نہ نقصان، یا خام خواہ بہت سارے بحث مباحثے کرنا یا لوگوں کی چھپی چیزوں کی کھوج لگانا جن کو دیکھنا یا جن کو سننا جائز ہی نہیں ہے۔ سلامتی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کوئی آ کے انسان سے مشورہ طلب کرے تو پھر انسان کو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ لوگوں کو مشورہ دیا جائے، کیونکہ بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ مشورے میں لوگوں کو دھوکہ دیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ لیا جاتا ہے وہ امانت دار ہے۔ اسے امام بخاری نے ادب مفرد میں روایت کیا ہے۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ وہ پوری کوشش کرے کہ اپنے تخصص سے ہٹ کر ہر میدان میں بات کرنے سے گریز کرے، جو آپ کا فن نہیں اس میں بات کرنے سے گریز کریں۔ ہر چھوٹی اور بڑی چیز کے بارے میں اپنی رائے دینا ضروری نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر آنے والی جدید یا نئی چیز کے بارے میں رائے دینا ضروری نہیں ہوتا۔ سیاست کے سیاستدان ہیں، فتویٰ کے لیے مفتی موجود ہیں، قضاء کے لیے قاضی موجود ہیں، اور طب کے لیے اطباء موجود ہیں، اور ہر تخصص کے لیے اس کے اپنے لوگ ماہر موجود ہیں۔ لوگوں کے تخصص کا احترام کرنا عقل مندی بھی ہے اور شریعت کا حصہ بھی ہے، اور یہ اسی دائرے میں آتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس سے غیر متعلقہ ہیں۔ ابو ہریرہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے سب سے رحم دل ابو بکر ہے، سب سے دین کے معاملے میں سخت عمر ہیں، حیا میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اسی طرح فرائض کے معاملے میں حضرت زید بن ثابت ہیں، قرآن کریم کو پڑھنے کے معاملے میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حلال اور حرام کو جاننے کے حوالے سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یاد رکھیے ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور اس امت کا امین ابو عبیدہ ابن الجراح ہیں۔ اسے امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے، اور بعض لوگوں نے بعض روایات میں یہ بھی شامل ہے کہ سب سے زیادہ قضاء میں قاضی بہتر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تخصص کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام کو دیا ہے۔ اسی طرح بارش میکائیل علیہ السلام، سور میں پھونکنے کی ذمہ داری اسرافیل علیہ السلام کو دی ہے۔ اسی طرح ملک الموت کو روحیں قبض کرنے کی ذمہ داری دی ہے، اور اسی طرح کرام کاتبین کو اعمال لکھنے کی ذمہ داری لہی ہے۔ فرشتے ایسے بھی بنائے ہیں جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور لوگوں کے جو ذکر کے مجلسیں ہیں ان کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور ہر ایک کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بہت سارے تخصصات ہیں جن کے حوالے سے وہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ سارے اعمال کو ایک ہی فرشتے کے انڈر کر دیتا، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو بس کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے، لوگوں کو سکھانا ہے، لوگوں کی رہنمائی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، اپنی زبان اور اپنے دل کو روک کے رکھو، بچا کے رکھو، سوائے ان چیزوں سے جن میں آپ کا کوئی مفاد ہو۔ جو چیز آپ کو نہیں آتی اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یوں آپ کا دین بھی محفوظ رہے گا، اور آپ کی جو امانت داری ہے وہ بھی محفوظ رہے گی، اور آپ دو لوگوں کے حقوق سے بری ذمہ بھی ہو جائیں گے۔ میں اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس پر کوئی اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں ہر عطا پر، ہر نعمت پر، اس سے معافی مانگتے ہیں، اور اس سے درگزر کی درخواست کرتے ہیں ہر غلطی سے۔ درود و سلام ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر لوگوں کے لیے بھیجا، جبکہ انبیاء کی آمد کے سلسلے میں ایک وقفہ آ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر اور اہل بیت پر بھی رحمت اور سلامتیاں ہوں۔ اللہ کے بندو، ادب اور آخرت کی فکر کے لحاظ سے انسان کو جس چیز کا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ یاد رکھے کہ انسان سے
ہر اس چیز کا حساب لیا جائے گا جو وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، ہر اس لفظ کا حساب لیا جائے گا جو وہ زبان سے نکالتا ہے یا جو وہ کسی جگہ پہ لکھتا ہے، چاہے وہ کسی جگہ پر بھی لکھ رہا ہو، کوئی بھی ذریعہ ہو، چاہے وہ دیکھا جانے والا ہو، سنا جانے والا ہو یا پڑھا جانے والا ہو۔ اللہ کا فرمان ہے جو قول بھی وہ کہتا ہے اس کے پاس رقیب و عتید موجود ہوتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کتاب رکھ دی جائے گی، مجرم ڈرے ہوئے ہوں گے، کہیں گے ہائے ہم مارے گئے، یہ کیسی کتاب ہے، اس میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے اندر موجود نہ ہو، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کے اوپر قابو رکھو، آپ کا گھر آپ کے لیے کشادہ رہے، اپنی برائی پر یا غلطی پر رو۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ تو یاد رکھو سعادت مند وہی ہے جو اللہ کی نگرانی کرتا ہے اور اپنی زبان کو محفوظ رکھتا ہے، ان چیزوں کی فکر کرتا ہے جو اس سے متعلقہ ہوتی ہیں، جو غیر متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ درود و سلام بھیجو اللہ کی بہترین مخلوق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا جو کہ بلند تر اور بالا ہے۔ فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ رحمتیں برکتیں اور مزید رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ چاروں خلفائے راشدین ائمہ حنفاء سے راضی ہو جا، ابو بکر عثمان اور علی سے اور تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا، تابعین سے بھی اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اپنی رحمت فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، دین کی حفاظت فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما اے پروردگار عالم۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے، اے اللہ مصیبت زدگان کی مصیبتیں دور کر دے، اے اللہ قرض داروں کے قرض ادا فرما دے، اے اللہ ہمارے اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما دے، حق کے ساتھ توفیق عطا فرما اور درست راہ دکھا ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو۔ اے اللہ اس کی عمر کو دراز کر دے، صحت عطا فرما، اس کو نعمتیں عطا فرما دے جو کہ ہمیشہ اس کے اوپر نازل ہوتی رہیں۔ اے اللہ اس کو اور اس کے ولی عہد کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے، اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی اور عزت ہے۔ اے اللہ ہمارے فوجیوں کی مدد فرما جو سرحدوں کی پہرہ داری کر رہے ہیں۔ اے اللہ تیری آنکھ کبھی سوتی نہیں ہے، تو اپنی آنکھ سے ان کو دیکھتا رہ۔ اے اللہ تو پناہ دینے والا ہے، ان کو اپنی آغوش میں پناہ دے دے۔ اے اللہ ہر جگہ ہمارے کمزور بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ہر جگہ ہمارے کمزور مسلمان بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی تائید کرنے والا، ان کا نگہبان بن جا، ان کی مدد فرمانے والا، ان کا ناصر بن جا۔ اے اللہ فلسطین میں ان کی مدد فرما، اے اللہ فلسطین میں ان کی مدد فرما اور دنیا میں ہر جگہ ایسے لوگوں کی مدد فرما۔ اے اللہ غاصب یہودیوں کو تباہ کر دے، صہیونیوں کو تباہ کر دے جو زیادتیاں کرنے والے ہیں، اے اللہ ان کو تباہ کر دے، وہ تجھے عاجز کرنے والے نہیں ہیں، بے بس کرنے والے نہیں ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان کاموں میں لگا دے جن میں ہمارا فائدہ ہے، ان کاموں سے ہمیں دور کر دے جو ہمیں نقصان دیتے ہیں، ہمیں ہدایت والا بنا دے، گمراہی سے ہمیں دور کر دے، نہ گمراہ ہوں نہ گمراہ کریں۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما کہ ہم کبھی گناہ نہ کریں جب تک ہم زندہ رہیں۔ اے اللہ ہمیں اس چیز سے بچا لے کہ ہم ایسے کام کرنے کی کوشش کریں جو ہم کر نہ سکتے ہوں یا جو ہمیں آتے نہ ہوں۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پاک ہے تیرا رب عزت کے مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ناظرین مکی خطبہ الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔